صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطابعه على مراده من الزنا إلا زانية آسية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارک کا ترجمہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ زانی مرد جو ہے وہ نہیں زنا کرتا یا عورت سے یا مشرکہ سے. کیا مانا؟ کیونکہ زانیہ عورت ہی زانی مرد کی خواہش پوری کرے گی. جو زانیہ نہیں ہے، جو عفیفہ ہے، جو پاک باز ہے، وہ کبھی زنا پہ راضی ہی نہیں ہو سکتی. تو جب زنا پہ راضی ہو رہی ہے تو گویا وہ زانیہ ہے. تو لہذا زانی نہیں زنا کرے گا مگر زانیہ سے اور یا مشرکہ سے. مشرکہ کے نزدیک چونکہ زنا حرام نہیں، کافروں کے نزدیک زنا حرام نہیں، تو اس لیے وہ بھی زنا کی اہمیت نہیں دیتے. تو اس لیے فرمایا کہ زانی جو ہے وہ زانیہ سے ہی زنا کرتا ہے یا مشرکہ سے زنا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی معصوم بچی کو ظالموں نے زبردستی اٹھا لیا تو وہ حکم نہیں ہوتا. معنی یہ ہے کہ اغلب عادات یہ ہیں کہ ہر برا بری عورت کو ڈھونڈتا ہے، اور بری عورتیں جو ہیں وہ بھی برے مرد کو ڈھونڈتی، کیونکہ ان کی خواہشات، ان کی عادات کا ساتھ وہ برا آدمی ہی دے سکتا، کوئی شریف آدمی تو دے نہیں سکتا. اسی طرح جو شریف آدمی ہے، جس کو غیرت ہے، حیا ہے، عزت ہے، عفت ہے، عصمت ہے، جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی، بیٹی، بہن کے بدن پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو وہ ایسے گندے کام میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ اس لیے یعنی عام عادت یہی ہے کہ زانی زانیہ کو چاہتا ہے، زانیہ زانی کو چاہتا ہے، یا کافروں کو چاہتے ہیں یا مشرکہ کو چاہتے ہیں. وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ عَاصٍ بِزِنَاهُ. اسی طرح زانیہ بھی اسی کی مطابق ہوتی ہے جو زانی ہو، او مشرک یا کافر کی، جو کہ کافر کے نزدیک جو ہے زنا حرام نہیں. لا يعتقد تحریمہ. قال سفیان الثوری عن حبیب بن ابی عمرة عن سعید بن جبیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ: الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة. قال ليس هذا بالنکاح انما هو الجماع. لا يزني بها الا زان او مشرک. هذا اسناد صحیح عنہ. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی روایت پر تفسیر فرماتے ہیں کہ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة. فرمایا کہ اس نکاح سے مراد نکاح نہیں ہے، بلکہ اس لفظ نکاح سے مراد جو ہے جماع ہے. جیسے نکاح کا معنی ایک عام معروف نکاح میں بھی ہوتا ہے اور نکاح کا معنی وطی بھی ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ یہاں نکاح مراد ہے، یہاں مراد جماع ہے. کہ زانی صاف بات ہے کہ جماع زانیہ سے کرے گا اور زانی ابھی زانی سے کرے گا. تو یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور اس کی سند بھی صحیح ہے. وقد روی عن من غیر وجہ ایضا وقد روی عن مجاہد وإکرمۃ وسعید بن جبیر وعروۃ بن الزبیر والضحاک ومکحول ومقاتل بن حیان وغیر واحد نحو ذلک. اور اسی طرح کی تفسیر حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، عروۃ بن الزبیر، ضحاک، مکحول، مقاتل بن حیان سے بھی کی گئی. اچھا، اس تفسیر پہ کوئی اشکال بھی نہیں رہتا
کہ بھی یہاں لفظ نکاح جو ہے بمانے نکاح نہیں بلکہ بمانے جماع ہے، تو صاف بات ہے کہ زانی اسی سے زنا کرے گا جو زانیہ ہوگی، اور زانیہ اسی سے زنا کروائے گی جو زانی ہوگا، شریف تھوڑا اس کے قریب جائے گا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ زنا جو ہے اللہ نے ایمان والوں پہ حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اس تفسیر سے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کو ہم اصطلاحی نکاح کے معنی میں لیں تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کئی شریف لڑکیاں جو ہیں وہ بڑے خبیث لوگوں سے نکاح ہو جاتا ہے، اور بعض طوائفیں جو ہیں وہ شریف لوگوں کے گھر میں آ جاتی ہیں، تو وہاں اگر لیا جائے تو پھر مانا ہوگا کہ اغلب عادت یہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایتابی البغایا اور تزویج الافائف بالرجال الفجار، اور علماء فرماتی ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس قسم کا زنا کرنا یا طوائف بغایا جو عورتیں ہیں، بغایا کہتے ہیں جو زنا کرنے والی معروف ہوتی ہیں، جیسے وہ تو ان کا کام یہی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے زنا کرنا، یا تزویج الافائف بالرجال الفجار، یا کسی پاک بیٹی کو پاک باز لڑکی کا نکاح کسی خبیث زانی مرد سے کرنے کو بھی اللہ نے منع فرما دیا ہے، کہ والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب نکاح کرو، آپ نے فرمایا کہ کوشش کرو اختروا نطفکم، کہ تم اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ ڈھونڈو، پاک باز لڑکی ڈھونڈو، تاکہ تمہارے آگے جو نسل چلے وہ صحیح ہو۔ اگر تم نے زانیہ چنی تو جو زانیہ ہے اس کے اثرات تو آئیں گے نا خون میں، بچوں کے خون میں بھی اثرات آئیں گے، بیٹیوں کے خون میں بھی اثرات آئیں گے، تو اس لیے آپ نے فرمایا اختاروا لنطفکم، جب اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کرو تو کوشش کرو کہ کسی پاک باز دیندار شریف انسان سے رشتہ ہو۔ وقال ابو داود الطيالسي كيس نبي سعيد بن جبير الباز وحرم ذلك على المؤمنين قال حرم الله الزنا على المؤمنين، انہوں نے فرمایا کہ ذالک کا اشارہ جو ہے وہ زنا کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر زنا حرام فرما دیا۔ وقال قتادہ مقاتل حرم اللہ نکاح البغایا، حضرت قتادہ اور مقاتل فرماتی ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں پہ ایسی قسم کی عورتیں جو زانیہ ہیں، جو طوائفہ ہیں، جسم فروش ہیں، جسم بیچنے والی ہیں، ان سے نکاح حرام کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض محال کسی آدمی نے ایک طوائف سے نکاح کر دیا، باقاعدہ خطبہ ہے، گواہ ہے، شہود ہے، اعلان ہے، گو یہ کام تو گناہ والا ہے لیکن نکاح ہو جائے، یعنی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر لے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ جو آگے اولاد ہو تو وہ اس کی بیٹا نہ ہو یا بیٹی نہ ہو، نہیں، اس کا نسب بھی چلے گا اور مر جائے تو ورثہ بھی چلے گا، وہ عورت وارث بھی بنے گی، اس کی اولاد بھی وارث بنے گی، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ایسے کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد۔ اب دیکھیں نا، جیسے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت حیض میں ہو تو طلاق نہ دو، یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ اسلام اصل میں چاہتا ہے کہ طلاق ہو ہی نہ، کیونکہ جب عورت حیض میں ہو تو میاں بیوی کٹھے نہیں بیٹھتے، کٹھے نہیں لیٹتے، کٹھے نہیں سوتے، عام طور پہ دور ہوتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے طلاق دینی ہو تو حیض کے بعد جب عورت طہر میں ہو اور میاں بیوی ملے بھی نہ، اگر طہر کے بعد میاں بیوی ملے ہیں تو پھر طلاق نہ دو، پھر اگلے حیض کا، پھر اگلے طہر کا انتظار کرو۔ کیا معنی ہے؟ یعنی سلو ہو جائے گی، طلاق نہیں ہو۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اچھا، اگر طہر میں طلاق دے تو پھر ایک طلاق دے بس، کیوں؟ مقصد تو جدا کرنا ہے نا، تو ایک سے بھی ہو سکتی ہے، 3 دینے کا کیا مطلب؟ ایک طلاق دے، چونکہ یہ طلاق رجعی ہے،
اور اس طلاق رجعی کی جو عدت ہے اس میں عورت خاوند کے گھر میں رہے گی، خرچہ بھی خاوند پہ ہے، نفقہ بھی خاوند پہ ہے، گھر بھی خاوند کا ہے، کسی وقت سلو ہو سکتی ہے، تو چونکہ ایک طلاق ہے وہ رجوع کر سکتا، تو لہذا منشا اسلام تو یہ ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے طلاق نہ دو، کیونکہ اس کی عدت ہے وضع حمل، ابھی اس کے حمل کو 2 مہینے گزرے ہیں، تو اس طرح تو پھر عورت کو تقریباً 7 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، لہذا یہ ہے کہ تم اس کو طلاق ہی نہ دو۔ جب وضع حمل ہو جائے، عورت پاک ہو جائے، اب طلاق دو، اور پھر وہی ایک طلاق، ایک سے زیادہ کبھی طلاق نہ دو، چونکہ ایک طلاق میں رجوع کا امکان ہے، سلو ہو سکتی ہے فوراً، اور کوئی مشکل بھی نہیں، بیوی سے کہہ دیا میں نے رجوع کر دیا، بس ختم، رجوع ہو گیا۔ 2 گواہوں کے سامنے ویسے دوستوں کو کہہ دیا میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، میں نے رجوع کر دیا، رجوع ہو گیا۔ اچھا میاں بیوی ویسے مل گئے، اکٹھے سو گئے، وہ بھی رجوع ہو گیا۔ تو ایک طلاق کے بعد رجوع ممکن ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع ممکن ہے، لیکن جب آپ 3 طلاق دے دیں گے تو اب اگر سلو بھی کرنا چاہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور پھر وہ بندہ بھی اپنی مرضی سے چاہے تو طلاق دے، نہ دے تو نہ دے، اس کی بیوی ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے پھر عدت گزارے، پھر پہلے نکاح شوہر سے نکاح کرے، اس لیے وہ ایک بڑا سخت پروسیجر ہے۔ تو اسلام کا منشا کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے عورت حیض میں بھی طلاق دے دی، ہے گنہگار لیکن طلاق ہو جائے گی۔ ایک عورت حمل میں تھی، اس نے طلاق دے دی، ہے گنہگار، اس نے سنت کے خلاف کیا ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی، کیونکہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے۔ بیوی کو مذاق میں بھی طلاق دے دے، طلاق ہو جائے گی۔ ڈرامے میں بیوی بن گئی اور طلاق دے دی، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح اس نے کہا اچھا جی گواہوں کے سامنے میں تمہیں اچھا میں تمہیں قبول کرتی ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہے کہ آدمی کو زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے جب تمہیں پتہ ہے کہ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، نکاح مت کرو، لیکن اگر کرو گے تو نکاح تو ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، تیری بیوی بھی بن جائے گی، تیرے وارث بھی بنے گی، نفقے کی حقدار ہوگی، خرچے کی حقدار، تم مر گیا تیری وارث بھی ہوگی، اولاد ہے تو اولاد بھی میراث لے گی، قانونی کارروائی ساری ہوگی۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں اچھے لڑکوں سے نکاح کریں، اچھے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں ڈھونڈ کے پاک لڑکیوں سے نکاح کریں، تاکہ دونوں کے اندر گناہ کے جراثیم نہ ہوں، دونوں کے اندر بے حیائی اور برائی کی عادات نہ ہوں، اور آئندہ نسل اور نسب جو ہے قیامت تک محفوظ رہے۔ اس لیے فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حرم اللہ المؤمنین نکاح البغایا، اللہ نے ایمان والوں پہ گناہ قرار دیا ہے، حریم حرام کیا ہے کہ کسی طوائف سے یا زانیہ عورتوں سے نکاح کریں۔ وقدم ذلك وقال وحرم ذلك على المؤمنين، وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان۔ اللہ نے فرمایا جب نکاح کرنا چاہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح جو ہے نعوذ باللہ صرف اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے نہ کیا جائے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے نا جی کہ ایک زانیہ عورت ہے، آدمی پیچھے پڑ گیا، تم نکاح کرو، وہ قابو نہیں آ رہی، اس نے کہا اچھا شادی کرو تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تو اب وہ زانیہ سے نکاح کر رہا ہے، تو یہ بھی ہے کیوں اصل مقصد اس کا زنا ہے، اصل مقصد نکاح ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام فرما دیا ہے۔ محسنین غیر مصافحین اور تخذی اقدام۔ ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يجزي العبد من الرجل في المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تصاب، فإن تاب صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يجزي تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المصافي حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کو سامنے رکھ کر
لا یصیح العقد من الرجل العفیف، کہ اگر مرد پاک باز ہے، گناہگار نہیں ہے، اس کا کسی زانیہ عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عورت اپنے زنا کی روش پہ قائم رہے۔ ہاں اگر توبہ کر لے، وہ کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور سچی توبہ کر لے اور تسلی ہو جائے کہ اس کی توبہ ٹھیک ہے، تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نکاح ہوگا بھی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کسی المرأة الحرة العفیفہ، ایک بھی بیٹی ہے، بچی ہے، پاک ہے، گناہوں سے دور ہے، خاندان بھی شریف ہے، اس کا کسی خبیث زانی مرد سے وہ فرماتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں لاکھ نکاح کرو، نکاح ہوگا نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نکاح تو ہوگا لیکن اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ظاہر آیت کو لے کے فرماتے ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ بندہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ کرے، اس کے بعد اس کی توبہ بھی صحیح ہو اور توبہ پہ قائم بھی رہے تو پھر نکاح ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال الإمام أحمد حدثنا عاصم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال مهزول كانت تصافي وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن رسول الله ذكره امرأة قال وقال عليه رسول الله الزاني لا ينكح إلا زانية والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک بندے نے حضور پاک سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے لیکن وہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ معاف کرے زانیہ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے مجھے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے حرام کیا ہے کہ کوئی شریف آدمی کسی بدکار عورت سے شادی کرے یا کوئی شریف لڑکی کسی بدکار مرد سے شادی کرے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ وقال النسائی اخبرنا عمرو بن ابی قال حدثنا معتمر بن سليمان نبي عن الحضرمي عن القاسم محمد عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها مهزول وكانت تصافح فأراد رجل من اصحاب رسول اللہ۔ تصافح مانا یعنی وہ خرچہ لے کے زنا کرتی تھی، نہ مصافحات تھی، محسنات نہیں تھی، پاک ہونے کے لیے نہیں کرتی تھی، خرچ چلانے کے لیے کرتی تھی۔ فرماتے ہیں فأراد رجل من اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ اس عورت سے شادی کرے۔ حضور نے فرمایا جب وہ گناہگار ہے، وہ زانیہ ہے تو اس سے نکاح نہ کرو۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک فحرم ذلك على المؤمنين۔ قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الحميد قال حدثنا ابن بازان بن اخبرني عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال كان رجل يقال له مرصد بن ابي مرصد وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة۔ یہ بندہ جو تھا مرصد ابن ابی مرصد، یہ بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا قوی طاقتور آدمی تھا۔ اچھا یہ بیچارہ یہ کرتا کہ مکے میں جو مسلمان کافروں کی قید میں ہیں ان سے پروگرام بناتا کہ بھئی فلاں رات مکے کے شہر کے فلاں جگہ میں ہوں گا تو وہی پہنچ جانا، پھر تمہیں میں نکالوں گا۔ تو ان کی قید سے یہ ان قیدیوں کو کندھے پہ بٹھا کے بھاگ کے مدینے پہنچا دیا۔ اتنا طاقتور آدمی تھا ماشاءاللہ کہ مسلمان جتنے ضعیف ہوتے تھے، قید میں ہوتے تھے، کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، تو یہ ان کے باہر گھر کے باہر چھپ جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا ایک دفعہ بس دیوار سے تم نکلو پھر میں جاؤں میرا کام، اور ان کو کندھے پہ بکھا۔ اچھا کئی دفعہ قریش نے پیچھے بھاگے لیکن نہیں پکڑ سکے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس کو اتنی ہمت دی تھی، اتنا مجاہد آدمی۔ اچھا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس کا ایک مکے میں ایک عورت سے ناجائز تعلق تھا۔ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں ایک عورت تھی اناس، اس کا نام تھا، لمبی گردن کی عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی، اس سے اس کا ناجائز تعلق تھا۔ تو وہ اس زمانے کفر تھا، وہ بھی کافر تھا، وہ بھی کافر تھی، اس زمانے میں تو کوئی گناہ ثواب کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا۔
اب جناب جب یہ آیا ایک آدمی کو اٹھانے کے لیے وجیت ورتا انتہائی چراتی لحائط من حوائط مکہ قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها اناک وكانت صديقة له. بس ایک عورت تھی جس کا نام اناک تھا، مکے میں رہتی تھی، یہ اس کی پرانی تعلق والی تھی. وأنه وعد رجلا من نصارى مكة يحمله، اس نے ایک مسلمان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا، تم فلاں وقت میں پہنچ جانا. اب کہتے ہیں فجئت حتى انتهيت الى ظل حائط من حوائط مکہ فی لیلۃ مقمرہ. کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے کہ چاندنی رات تھی، میں ایک دیوار کے سائے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ وہ قیدی نکلے تو میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں. خدا کی شان ہے، وہ عورت آ گئی اناک، وہ جس سے اس کا تعلق تھا وہ آ گئی اللہ کی بندی. فجاءت اناک وابصرت سواد ذلت ذات الحائط، اس نے دیکھ لیا کہ کوئی بندہ چھپا ہوا ہے، سایہ ہے اس کا پڑ رہا ہے. ایسی عورتیں تو چلاک بھی ہوتی ہے نا. تو اس نے جب دیکھا من حوائط مکہ فلما انتہت الی عرفتنی، جب وہ میرے قریب آئی تو مجھے پہچان لیا. اس نے کہا مرصد، میں نے کہا ہاں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس نے پہچان لیا. فقالت مرحبا واہلا ہلم فبت عندنا اللیلہ، اس نے کہا اچھا تم آ گئے ہو، آؤ آج رات تو میرے گھر میں رہو، میرے ساتھ رہو، مدت کے بعد تم آئے ہو تو آج میرے. قال فقلت یا اناک حرم اللہ الزنا، میں نے کہا اناک بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب زنا حرام. یہ تھا ایمان کہ حرام ہو گیا، ختم، حرام ہو گیا. اس کے بعد فقالت یا اہل الخیام ھذا الرجل يحمل اسراکم، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم میرے ساتھ رات گزار دو ورنہ میں تمہیں پکڑوا دوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں زنا حرام ہے، جو مرضی آئے کرو. اب اللہ نے ہمیں منع کر دیا، زنا ہے، حرام ہے، تیرا میرا کوئی تعلق. اس نے شور کر دیا. اس نے کہا مکے والوں دیکھو تمہارے قیدی بھگانے والا آیا ہوا ہے. کہا اس کے بعد کہتے ہیں مطلب یعنی تھمانیہ ودخلت حدیقۃ فیھا غار او کہف، کہتا ہے کہ 8 آدمی میرے پیچھے دوڑے مجھے پکڑنے کے لیے. میں ایک باغ میں داخل ہو گیا، آگے ایک غار تھی، اس پہاڑ کی غار میں داخل ہو گیا. فدخلت فیہ جاءوا علی راسی، اب وہ ڈھونڈتے یہ تھک گئے تو اس غار کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے. اچھا ان بدبختوں کو جو پیشاب آئے نا سارے غار پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگے. ایک جائے اور میں اندر بیٹھا ہوا ہوں، کہاں جاؤں بھائی. باہر نکلتا ہوں تو آخر وہ 8 آدمی ہیں تو مجھے پکڑ لیں گے، اب اس حال میں کیا کروں. فبالوا وذلبونهم على راسي فأعماهم الله عني، ان کا پیشاب میرے سر پہ گر رہا تھا لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. ثم رجعوا فرجعت الى صاحبي فحملته، اس کے بعد وہ ڈھونڈ کے تنگ آ کے واپس چلے گئے، مجھے نہ دیکھ سکے. لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں پھر قیدی کے پاس پہنچا، اس کو لے کے پھر میں بھاگا. میں نے کہا تمہیں میں نے پہنچانا ہے مدینہ شریف، تمہیں نہیں چھوڑتا، جو بھی ہوگا پھر دیکھا جائے. وکان رجلا ثقیلا، کہتے جس کو میں اٹھا کے جا رہا تھا بندہ بڑا بھاری تھا. حتی انتہیت الی الاذخر ففقدت عنہ احبله، اور اس کے بعد میں نے جب اذخر آ گئے، بوٹیاں چھوٹیاں آئیں تو میں نے اس کو اتارا. فجعلتها منه ويعينني استعطيت به المدینہ، میں اٹھاتا بھی رہا، چلتا بھی رہا، وہ بھی میری مدد کرتا، کبھی چل پڑتا. تو حتیٰ کہ مدینے پہنچا. فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت یا رسول اللہ. اب کہتی ہیں کہ جب میں مدینے میں اس قیدی کو لے کے پہنچ گیا تو میں سیدھا حضور کی خدمت میں گیا. میں نے کہا انکحوا اناکن، حضور مجھے اجازت ہے کہ میں اس اناک سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں. چلو زنا تو حرام ہے نا، نکاح کر لوں میں اس عورت کے ساتھ. حضور پاک نے فرمایا 2 دفعہ کہا انکحوا اناکن فامسک رسول اللہ. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ کسی شریف آدمی کے لیے زانیہ عورت سے نکاح حرام ہے. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكح الا زانیة او مشرکة ذلك على المؤمنین. فقال رسول اللہ الزانی لا زانیة مشرکة ولا تنكحها. حضور نے فرمایا بالکل نکاح نہ کرنا، کیونکہ نکاح زانیہ سے وہ کرتا ہے جو خود بھی زنا کو پسند کرنے والا ہو. ثم قالت زندیاد حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد رواه ابو داود سیدنا نکاح من سنن من رسل الاخنس به والله اعلم. آپ حضرات کے سوال بھی بچ جاتے ہیں.
کہتے جی کہ ہم پرچی لکھتے ہیں آپ پوری نہیں پڑھتے. میرا بھائی ایک بات سنو، اگر ایک پرچی کو آپ جیسے چاہتے ہیں نا پورا پڑھنا تو پھر کسی پرچی کا جواب بھی نہیں ہو سکتا. میری مجبوری کو بھی سمجھا کرو نا. آپ تو فوراً آپ کہتے ہیں میں غصہ کرتا ہوں. غصہ تو تم کر رہے ہو، تمہیں غصہ نہ آتا تو مجھے لکھتے پرچی. غصہ تو تم کر رہے ہو نا. سوال یہ ہے کہ تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، اور سوال جواب کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا مختصر سوال لکھے، اپنا قصہ کہانی نہ لکھے، سوال لکھے کہ سوال یہ ہے، تاکہ سب ساتھیوں کا جواب ہو سکے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے کل سوال لکھا، وہ تو بیچارہ جمعہ کا دن ہے کل چلا گیا، اس کو جواب آج میں دے رہا ہوں، کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا تو فائدہ نہیں ہوا نا. عام لوگوں کا فائدہ تو ہو جائے گا. تو میں بلا وجہ الحمدللہ غصہ نہیں کرتا، اور اگر آدمی غصہ کرے بھی تو جو عمر بڑی ہوگی تو غصہ تو آئے گا. ایک بات یاد رکھو، ایک مثل مشہور ہے نا، ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا ہاں بزرگوں بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جی کمر میں درد ہے. اور نے کہا بابا بڑھاپا ہے. اور نے کہا جناب ٹانگوں میں بھی بڑا درد. اور نے کہا بابا یہ بھی بڑھاپا ہے. اور نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے نظر بھی بڑا دھندلا دھندلا آتا ہے. اس نے کہا بابا یہ بھی بڑھاپا ہے. اور بوڑھے کو جو غصہ آیا تھپڑ مارا ڈاکٹر کو. اور نے کہا بابا یہ بھی بڑھاپا ہے. ورنہ کوئی شریف آدمی ڈاکٹر کو تھپڑ مارتا ہے بولا وہ تمہارا معالج ہے تم تھپڑ مار رہے ہو. تو نے کہا حضرت یہ بھی بڑھاپا ہے. تو اس لیے جب آدمی کی عمر زیادہ ہوگی تو من و امر ہو نقص ہو بالخلق. حضور فرماتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو تو آدمی لوٹ آتا ہے، اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ ہو. دیکھا نہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک چاکلیٹ کے لیے ناراض ہو جائے گا. اب چاکلیٹ نہ بھی لے کے تو کہے گا نہیں لاؤ. اللہ کے بندے رات کو 12 بجے دکانیں بند ہو گئی، کہاں سے کہوں گے چاکلیٹ لاؤ؟ اور اس کو بھی علاج ہے کسی کے پاس. تو اس لیے اگر ایسی بات ہو بھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ ایک طبیعی بات ہے، نیچر ہے، فطرت انسانی ہے. کہتے جی میں نے عمرہ کیا ہے، جلدی سے احرام اتار کے بعد میں حلق کیا ہے. بہرحال آپ نے غلطی کی. حلق جو سنت ہے اسی احرام کی چادروں میں ہے. مسئلہ سمجھو، اگر کسی نے احرام کی چادریں اتار کے قمیض شلوار پہن لی ہے، یاد آیا او میں نے تو حلق نہیں کرایا، تو پھر وہ دونوں احرام کی چادریں باندھے. احرام کی چادریں باندھ کے پھر حلق کرائے. بہرحال چونکہ تم نے حلق تو کرا لیا ہے لہذا دم نہیں پڑے گی، لیکن تم نے غلطی کی ہے. آئندہ احتیاط کرو اور 1-2 ریال صدقہ بھی کر دو. کہتے جی کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو اس کا عمرہ ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل ہو جاتا ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ باقی عمرہ تو یہاں سے بی بی عائشہ نے کیا ہے لیکن حضور کے حکم سے کیا ہے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے. اگر حضور خاص کر دیتے تو پھر مردوں کے لیے جائز نہیں تھا. جب خاص نہیں کیا ہے تو شریعت سب کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، یعنی بی بی عائشہ کی بہن کے بیٹے ہیں. وہ ہمیشہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ فرماتے تھے. تو لہذا اگر مردوں کے لیے جائز نہ ہوتا تو پھر یہ صحابی تو نہ کرتے. اگر ایک دو ہیں، دونوں نے احرام باندھا ہے، دونوں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے بال اگر وہ کاٹ دیں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. اب تو احرام سے نکلنا ہے نا، دونوں طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ بھی کر چکے ہیں. اب ہاں ایک بات کا خیال رکھنا،
ایک آدمی نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کر لی، ایک آدمی نے طواف تو کیا ہے، صفا مروہ نہیں کیا، وہ نہیں کر سکتا۔ جب دونوں طواف بھی کر چکے ہوں اور صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں تو اب ایک دوسرے کے سر پہ انہوں نے سیفٹی پھیر دی یا میں کینچی سے سارے بال کاٹ دیے، جائز ہے۔ یا جیسے دو عورتیں ہیں، انہوں نے بھی عمرہ کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ آپ کے طالب جو ہیں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کو اخلاق کا درس دیا جائے۔ کیا اخلاق کا درس دوں کہ وہ بغیر طالبوں کو آگے بٹھا دیں، خود پیچھے چلے جائیں، تو یہ اخلاق ہوگا؟ نہیں، آپ مجھے سمجھائیں اخلاق کا معنی کیا ہے؟ کہ جو اصل کتاب پڑھنے والے ہیں جن کا حق ہے وہ تو چلے جائیں پیچھے، تمہیں بٹھا دیں اپنی جگہ۔ تو یہ بد اخلاقی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اب بتاؤ کہ اخلاق تم میں نہیں کہ ان میں نہیں، کوئی فیصلہ تو کرو نا بھی۔ عقل سے ایک آدمی پڑھنے والا ہے، اس کا حق ہے، وہ آگے بیٹھے گا، اس کے پاس قرآن ہے، تفسیر ہے، کتاب ہے، وہ تمہارے پیچھے کیسے جا کے بیٹھے؟ کہتے جی کہ جنازہ نماز میں امام کا پڑھنا، نماز جنازہ میں اصل بات سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ یعنی صورتاً صلاۃ ہے، وہ کہتے ہیں حکماً نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ سجود اور رکوع کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ تو دعا کی ایک کیفیت ہے، لہذا امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی بات۔ ایک آدمی نے دوستوں میں بیٹھ کے کہا کہ کعبہ شریف میں عورتیں پردہ نہیں کرتی اس لیے کہ مرد دیکھ کے خوش ہو جائیں، توبہ کرو۔ ان میں کئی عورتیں اللہ والی ہوں گی، کئی عفیفہ ہوں گی، کئی پاک بیویاں ہوں گی، کئی اللہ کے رحمت مانگنے والیاں ہیں، اسی لیے نعوذ باللہ تم اسی لیے آتے ہو کہ دیکھو۔ ایسی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں کبھی برا گمان نہ رکھیں۔ ان بعض الظن اسم، کہ بعض برے گمان جو ہیں وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ کبھی کبھی جن کو ہم گناہ گار اور بدکار سمجھتے ہیں نا، میرا اپنا دوست ہے، میں آپ کو اللہ کے حرم میں بتا رہا ہوں، آپ کو بہت ہوگی، اللہ مغفرت کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت بڑے خاندان کا آدمی تھا، بہت بڑی جائیداد اس کا والد چھوڑ گیا، اور وہ اللہ کا بندہ شراب اور شبہ عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، ساری جائیداد پھونک ڈالی، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 24 گھنٹے وہ شراب پیتا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بندہ بھی کسی وقت پیتا ہوگا، یہ بدبخت صبح کو اٹھتا نا تو پہلی بات ہی یہی کرتا، نوکر کو بلاتا کہ وہ بوتل لاؤ، پہلے پیک لیتا پھر لیٹرین جاتا۔ اچھا، وہ اتفاق سے رمضان المبارک کے دنوں میں آیا عمرے کے لیے، ہمارے ضلع کا آدمی تھا، ان کے ساتھ ہمارے خاندانی مراسم تھے اور وہ بہت بڑے لوگ تھے، اور اس کے باپ کا یہ عالم تھا کہ جب تک اس کا باپ زندہ رہا ان کے محلے سے کوئی بندہ سر سے کپڑا اتار کے بھی نہیں گزر سکتا۔ خیر وہ آ گیا، میں نے اپنے پاس رکھا، بہت سارے میرے دوست جو تھے وہ مجھے تو شرم کے مارے نہیں کہتے تھے، لیکن علیحدگی میں کہتے تھے کہ مکی صاحب بھی عجیب ملنگ آدمی ہے، دیکھے شرابی کا بابی ہے، مہمان ہے مکی صاحب۔ ایک عالم دین ہے، کسی شریف آدمی کو مہمان بنائے، اب اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، گاڑیوں میں ساتھ لے جاتے ہیں، مکہ گھماتے ہیں، اس کے نخرے پورے کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے اس کو چائے پلاتے ہیں۔ اب میرا ہمسایہ ہے، ذمہ دار ہے، اور ہمارے اس کے والدین سے تعلقات ہیں۔ بہرحال وہ جناب آیا رمضان میں، کہنے لگا وکیل صاحب دل کرتا ہے حج پڑھ کے نہ جاؤں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دور میں اتنی پابندی نہیں تھی، حج ویزا بھی لگ جاتا تھا، میں نے اس کا حج ویزا لگوا دیا۔ میں یقین کریں کہ تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکلا، حرم آ رہا تھا، تو حرم کے باہر صحن میں
وہ بندہ جو ہے مجھے دور سے نظر آیا کہ وہی آدمی ہے، بیٹھا ہے، میں پیچھے چھپ کے آ کے میں نے کہا دیکھو کیا کر رہا ہے، تو بیٹھے ہوئے ایسے اپنے منہ میں مار رہا ہے اور رو رہا ہے اور کپڑے بھیگے ہوئے ہیں کہ میں یا اللہ میں تو اتنا گندا ذلیل بدکار بد زبان ہوں کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، مجھے تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، میرا اللہ میں تو لوگ کھڑے ہو جائیں کھڑا ہو جاتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھا جائے، ساری زندگی تو میری زنا اور شراب میں گزر گئی ہے، اب اگر بلایا ہے تو ہدایت کا فیصلہ کر۔ خیر بہرحال وہ چلا گیا، پھر آ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں گے جناب، اللہ نے ایسا خاتمہ نصیب کیا کہ شراب سے توبہ، زنا سے توبہ، اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو۔ تو میرے خیال میں جو گناہ گار اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، ہم سے کروڑ درجے ہے۔ ہمیں تو فکر ہوتا ہے نا، نمازی ہوں میں، داڑھی والا ہوں میں، ہر سال عمرہ کرتا ہوں میں، جناب 20 سال سے مکے میں رہتا ہوں، ابو جہل پیدا ہی مکے میں ہوا تھا، 20 سال رہنے سے کیا ہو جائے گا؟ ابھی لہب مکے میں پیدا ہوا تھا اور پھر وہ مکے کے سردار تھے۔ یہ باتیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک فلم ایکٹریس، فلموں میں کام کرنے والی، اور اس دور میں وہ اس کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ نام ہے، بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا اس کو کہ چلو لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ، ہمیں بھی عمرہ کرتی ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، اللہ جانے وہ صحیح باپ ہے یا ویسے بنا ہوا باپ ہے، یہ تو اللہ کو پتا، ایسے لوگوں کے باپ کوئی حقیقی تھوڑے ہوتے ہیں، نہ باپ حقیقی ہوتے ہیں نہ نام حقیقی ہوتے ہیں۔ خیر اس نے کہا اپنے باپ سے کہ عمرہ کرنا چاہتی ہوں، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تم اور عمرہ؟ میں نے کہا کچھ ہو، آخر کلمہ تو پڑھتی ہوں نا۔ بہرحال وہ عمرے پہ آ گئی، اس نے کتابیں خرید، پڑھی لکھی لڑکی تھی، پوری دنیا میں اس نے شوبز میں اپنا نام بنایا ہے اور وہ مانا ہوا ستارہ ہے اس وقت دنیا کا۔ تو اس نے جناب ساری کتابیں عمرے کی منگائی اور اسٹڈی کی اور تیاری کی اور پڑھا اور اس کے لیے کپڑے بنائے اور حلال کپڑے خریدے اور پیسے حلال سے منگوا کے پیسوں سے تیاری کر کے مکے میں آئی، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑی، بال کٹائے، واپس آئے تو نماز میں، فجر کی نماز میں 2 گھنٹے کا ٹائم تھا اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا تم تو جاؤ ہوٹل میں آرام کرو، میں یہاں کعبے میں بیٹھتی ہوں، فجر کو جب تم نماز پڑھنے آؤ گے نماز پڑھ کے پھر اکٹھے جائیں گے، اب 2 گھنٹے باقی ہے، میں سو گئی تو پھر میں اٹھوں گی نہیں۔ باپ چلا گیا۔ واپس جب آیا جناب نماز پڑھ کے اپنی بیٹی کے لیے تو اس نے کہا کہ ابا جان بیٹھ جاؤ، تو اس نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، روتے روتے عشراق کا وقت ہو گیا، 2 رکعت پڑھی اور اسی طرح روتے روتے میں اس کو ہوٹل میں لے گیا۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابا جان میں نے جو ایسے کعبے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے کعبہ میرے اندر داخل ہو گیا، میں نے اب ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے گناہ۔ اب پتہ ہے وہ ایک عظیم الشان لڑکیوں کا مدرسہ چلاتی ہے جس میں 2000 بچی علم حاصل کر رہی ہیں۔ میں نام نہیں بتاتا تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو، توہین نہ ہو، صاحب کا نام سن کر لوگ پھر تانے دیتے ہیں نا کہ اب جناب 100 چوہا کھا کے بلی حج پہ چلی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور فلاں ہوا۔ تو اللہ نے وجہ کیا ہے کہ وہ گناہ گار جس طلب سے مانگتا ہے نا وہ طلب ہم میں نہیں ہوتی، وہ اپنے کو گناہ گار سمجھتا ہے اور اس دربار کو رحمت کا دربار مانتا ہے، اور ہم آتے ہیں حاجی جناب عمرے والے نمازی، اللہ کا چل شکر ہے جی، شکر ہے جی، آگے ایمان سے کہیں جب سے آپ آئے ہیں کتنے دفعہ آنسو بہائے ہیں آپ نے؟ ٹھنڈے تو ناراض نہ ہوں، آپ عمرے پہ آئے، حج پہ آئے، آپ نے طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑے ہیں، آپ نے جناب مدینہ پاک دیکھا، ایمان سے کہیں کتنے دفعہ روئے ہیں کہ آپ کو روتے روتے داڑھی آپ کی بھیگ گئی ہو؟ کہیں داڑھی رکھی نہیں بھیگے گی کیا؟
ہم نے اس لیے رکھی تھی نا خامخواہ بھیگ جائے تو پھر سکھانی پڑے گی. تو یہ تو تماشا ہے، یہ آنا جانا یہ تو پکنک ہے. اصل وہ ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑتی تھی نا بس اسی وقت سارے مسئلے حل ہو جاتے. جو عاشق تھے نا مدینہ منورہ کے جب جاتے تھے نا پیر علی پہ تو اونٹ، اس وقت اونٹوں کا زمانہ تھا، اونٹ والوں سے کہتے کہ بابا آپ اونٹ بٹھا دو، ہم یہاں سے پیدل چلیں گے اور اونٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، اب سامنے روضہ نظر آ رہا ہے محمد رسول، اور اسی طرف میں وہ جاتے تھے، وہاں جا کے 2 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، بس ایک دعا میں سارے مسئلے حل ہو جاتے. ایسے تو نہیں ہے نا جی کہ ایک اللہ کے ولی نے 90,000 مسلمان کر دیا. ہم نے 90,000 کافر تو بنایا ہوگا، مسلمان تو میرے خیال میں ایک بھی نہیں بنا سکے. اگر کوئی آدمی عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک کے بجائے 2-3 طواف کر لے اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں. بدعت یا شرک میں مبتلا ہے تو توبہ کیسے کرے؟ اللہ کے بندے توبہ کا کیا ہوتا ہے؟ دل میں سچی توبہ کرے کہ یا اللہ بدعت بھی بری بلا ہے اور شرک لعنت ہے، اور آج کے بعد میں کبھی شرک نہیں کروں گا، بس استغفر اللہ، یا زبان سے کہہ رہے یا اللہ میری شرک سے توبہ، میری بدعت سے توبہ، بس توبہ ہو گیا. اللہ تو جانتے ہیں. الحمدللہ. کہتے جی کہ اگر میں نے توبہ کی ہے تو توبہ کی قبولیت کے میری توبہ قبول ہو گئی ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اگر وہ گناہ تم دوبارہ نہ کرو تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی. جس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے نا اس گناہ سے بچ گئے تو سمجھو اللہ نے توبہ قبول کر دی. کہتے جی کہ آج کل جو وائٹ گولڈ ملتا ہے، میرا بھائی وائٹ گولڈ ہو یا یلو گولڈ ہو یا بلیک گولڈ ہو، گولڈ ہی ہے نا، باہر تو لعنت، مردوں کے لیے حرام. سفید ہونے سے حلال ہو گیا، یہ اچھی بات ہے. ایک آدمی کراچی سے احرام باندھ کے آیا، مکے شریف میں پہنچے، ہوٹل میں سامان رکھا، صابن سے ہم نے غسل کیا، پھر طواف کے لیے آئے. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر صابن خوشبو والا ہے اور تم نے سارے بدن پہ مل مل کے نہایا ہے تو ایک بکری کم ادا کر. میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے. آپ بھی دعا کریں، ہمارے گھر میں بھی تکلیفیں ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ، اللہ جانتا ہے امراض ہیں، اللہ جانتے ہیں اثرات ہیں، ہم تو بھائی جاہل ہیں، جانتے نہیں. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنا مادہ منویہ ضائع کرتے ہیں، بالکل گناہ ہے. قیامت میں ان کے ہاتھوں میں حمل ہوگا تاکہ میدان حشر والے دیکھیں گے یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے ہاتھوں سے زندگی برباد کرتا رہا. اگر ہوائی سفر میں نماز کا وقت ہو جائے، ہوائی جہاز میں پڑھے، کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ ہم ہمیشہ سفر کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں. اگر پڑھنے کی نیت ہو نا، یقین کرو کہ جتنا وہ لوگ تعاون کرتے ہیں نا، میں ایک دفعہ میرے خیال میں لفٹھانسا تھا یا KLM تھا، اللہ عالم یاد نہیں، بہرحال کوئی یعنی یورپین ایئر لائن تھی، اس میں سفر کر رہا تھا اور کبھی فقیروں کو بھی فرسٹ کلاس مل جاتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم فقیروں کے لیے بھی اللہ سبب بنا دیتے ہیں. تو بہرحال میں فرسٹ کلاس میں تھا، تو نماز کا جب وقت آیا تو میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے 1-2 نماز کے وقت میں تم مہربانی کر کے جگہ دینا. انسان ہے سو جائے تو فرسٹ کلاس میں آرام ہوتا ہے، سیٹ لمبی ہو جاتی ہے، بندہ سو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ بالکل آپ فکر نہ کریں. میں اس نے کھانا وانا میں نہیں کھاتا ہوں باہر کی ایئر لائن کا،
تو بہرحال میں سو گیا. اس نے ٹھیک ٹائم پہ صبح کی نماز کے لیے مجھے اٹھایا کہ آپ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, اور دیکھیں کھڑکی کھول کے دیکھ بھی لیں آپ. میں نے کھڑکی کھولی تو دیکھا واقعی وہ وقت جو ہے بتا رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. صبح صادق طلوع ہو چکی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں وضو کرتا ہوں اور مجھے آپ ذرا کیپٹن سے پتہ کر کے بتائیں کہ کعبۃ اللہ کا اینگل کیا ہے یا مکہ کا اینگل کیا ہے. انہوں نے کہا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ کعبۃ اللہ کا اینگل یوں ہے, اور ایک بہترین جائے نماز بالکل بند فریش اس نے کھول کے اسی وقت مجھے دی گئی, یوں بچھا دیں اور نماز پڑھیں. اور کافر لڑکی ہے, انگریز ہے, اس کو نہ نماز سے کوئی واسطہ ہے نہ حرم سے کوئی واسطہ ہے, لیکن اس نے کہا یہ آدمی پڑھنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ہمارے فرسٹ کلاس سنجر ہیں, ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں. ہم نے مصلے رکھے ہوئے ہیں, باقاعدہ کہ کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہے مصلہ دے, اور بالکل وہ رول کیا ہوا اور بالکل پلاسٹک کے کاغذ میں پیک کیا ہوا اسے میرے سامنے کھول کے مجھے دیا کہ اس کو کسی اور نے یوز بھی نہیں کیا ہے. بھائی تم نیت کرو تو نماز جہاز میں ہو جاتی ہے. سعودی ایئر لائن والوں کو تو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے ہوائی جہاز میں مسجد بنا دی. باقاعدہ مسجد ہے, جماعت کریں, کھڑے ہوں, آرام سے نماز پڑھیں. اندر باقاعدہ کمپس لگا ہوا ہے, کعبہ بتا رہا ہے, مصلے بچھے ہوئے ہیں. ہم فقیروں کا تو اللہ ان کو جزائے خیر دے مسئلہ ہی حل کر دیا. اب ہماری 17 گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں, میں تو مسجد میں جا کے سرانے رکھ کے سو جاتا ہوں آرام سے. کہا اللہ جزائے خیر دے, تم نے بنائی ہم مولویوں کو دی. ساری زندگی ہم پڑھتے رہے, مسجدوں میں تو سوتے تھے اور کہاں پڑھتے تھے. اس وقت ہمارے وقت میں نہ مدرسہ تھا, نہ کمرے ہوتے تھے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہوتے تھے, نہ کولر ہوتے تھے. مسجدوں میں ہم سوتے تھے اور آرام سے وہیں آرام ماشاءاللہ نیند بھی آتی تھی اور تہجد بھی نہیں جاتی تھی. مسجد میں جو سو رہا ہے اس کا باپ بھی اٹھے گا, لوگ جب آئیں گے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا. نہ بھی جاتے تھے پھر بھی کھڑے ہوتے تھے تہجد میں ماشاءاللہ. بھئی نیند تو کھل گئی, اب کیا کریں. 350 صحابہ کرام پتہ نہیں ٹھوس ثبوت رفع یدین تو آپ لے آئے نا. میں نے تو کہا تھا نا ایک حدیث قولی لے آئے کہ حضور نے حکم دیا 300 صحابہ نہیں, ایک صحابی سے حاضر, بات ختم. تم تو 300 صحابہ تلاش کر رہے ہو, 300 نہ ڈھونڈے, ایک. لیکن حضور نے حکم فرمایا لے آؤ, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. حدیث آ جائے, ہمارا ایمان ہے. عمرہ ایک دفعہ واجب ہے, کوئی واجب نہیں. حج فرض ہے, اس کے بعد عمرہ سنت ہے. کہتے جی آج کل تو دیندار نظر ہی نہیں آتے, بے دین دیکھتے ہیں. اللہ کرے, ہم تو کہتے ہیں سب دیندار ہیں, دیندار نہ ہوتے تو یہاں کیوں کھڑے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں یہاں جو کھڑے ہیں ان نے مجھ سے پیسے لینے ہیں؟ نہیں, ایمان سے کہو کیوں دین کے لیے کھڑے ہیں نا, یا نماز کے لیے کھڑے ہیں, قرآن سننے کے لیے کھڑے ہیں. دین نہ ہوتا تو کیوں کھڑے ہوتے. میرے نزدیک تو یہ سب دیندار ہیں. پتہ نہیں تجھے کیوں نہیں دین والے نظر آتے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو اپنے آپ کو مولوی اور پیر کہتے ہیں نا, ہم دنیا دار ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دیندار ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں دنیا والوں کی تلاش ہوتی ہے. کوئی بڑا آدمی آ جائے, السلام علیکم جناب, بیٹھیے آپ کے لیے میں بڑی دعا کرتا ہوں. تو ہم دنیا داروں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم دنیا دار ہیں. وہ دین والوں کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ تو دیندار ہے. اصل دیندار تو وہ ہے بیچارہ, وہ ہمیں دین والا سمجھ کے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ دعا کر دیں گے, قرآن سنا دیں گے, مسئلہ بتا دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ بڑا مرغا پھنس رہا ہے تو انشاءاللہ ذبح کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو گوشت ملے گا. کہتے جی کسی ملک میں سنا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے. ہاں, عرب میں بھی رواج تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات بھی نہیں ہے.
کون سی نذور ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں کیا کروں۔ کسی کتاب میں آتا ہے کہ محمد حنیف حضرت علی کے بیٹے تھے۔ کون محمد حنیف؟ میں نے تو نہیں پڑھا، جس کتاب میں تم نے پڑھا ہے وہ کتاب لے آؤ۔ داڑھی رکھنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے، سنن الانبیاء والمرسلین ہے، اور داڑھی منڈانے والا بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے بڑی تنگ پتلون پہنی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس عذاب سے خدا بچائے اس کو۔ یہ پتلون بھی کوئی کپڑا ہے یار؟ معلوم ہوتا ہے آدمی زندہ پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی کپڑا ہے، کوئی لباس ہے؟ یعنی کسی کو اوپر پھانسی ملتی ہے، اس کو نیچے سے اللہ نے پھانسی پہ لٹکایا ہوا۔ اب تو میری بیٹیاں بھی پہنتی ہیں یار، دعا کرو اللہ حیا دے۔ ہاں بس دعا کرو، مولوی رہے بھی دعا کے لیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھو دعائیں لگتی ضرور ہیں، خالی نہیں جاتی۔ کہتے جی کہ اب یہاں نماز جنازہ ہوتا ہے، مرد کا، عورت کا، لڑکا لڑکی کا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو جو امام کی نیت وہ ہماری نیت، اور دعا جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب کے لیے آ گیا۔ حرم شریف میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو صفوں میں بہت جگہ ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کو ہدایت کیا کرو نا کہ بھائی اگلی صف پوری کرو، اگلی صف پوری کرو۔ سارا کام مولوی پہ چھوڑو گے تو کام تو نہیں ہوگا، کچھ اپنے دن میں بھی لگاؤ۔ جہاں پر مزاریں ہیں اس میں یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیا لوگ ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ جائز سوال بواسطہ اولیاء نہیں، جائز سوال صرف اللہ سے۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں دیکھو، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا ہب لنا، سیدھی اللہ سے۔ آدمی کے والدین اگر زندہ ہیں وہ طواف عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کریں ان کے لیے۔ اگر آدمی کے قریب ایک مسجد ہے لیکن مسجد میں امام جو ہے وہ داڑھی منڈا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اپنی جماعت کریں، کیونکہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈا فاسق ہے اور اس کی نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک ہے ہم سفر میں جا رہے تھے، جماعت کھڑی تھی، ہم مل گئے، اب جب سلام پھیرا دیکھا کہ امام صاحب تو ماشاءاللہ کلین شیو ہیں، وہ تو ماشاءاللہ سفید انڈا ہے، تو نماز ہو جائے گی لیکن آئندہ نہ پڑھیں۔ لوگ سامنے نماز میں گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں۔ حرم شریف کے حدود جو ہے پورا مکہ حرم میں ہے۔ برسات کے وقت جو بیت اللہ کے چھت سے پانی گرتا ہے کوئی بات نہیں، ہر چھت سے گرتا ہے، ہر مکان سے گرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں سیدھا پانی جو آ رہا ہے اللہ کی رحمت ہے، وانزلنا من السماء ماء مبارکا۔ میں اگر یہاں مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کروں تو احرام کے لیے آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب آپ چاہے تنعیم جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں، یعنی حد حرم سے باہر جائیں۔ کہتے جی کہ میں نے دعا کی ہے، اللہ آپ کی دعائیں منظور فرمائے، میرا بھائی ہے، پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، وہ بے گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے گناہ ہے، اس کی مدد فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، اور بھائی کو بھی کہیں وہ پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ بھی اور سارے گھر والے بھی
اور جتنا ہو سکتا ہے وضو ہے نہیں ہے دن ہے رات ہے بس لگ جاؤ حسبنا اللہ ونعم الوکیل انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے کایا پلٹ ہوں اللہ رحمت کریں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ تمام مساجد مدارس معابد اور دین کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کو خلوص اخلاص عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ پورے عالم کے ہر مسلمان کو دین کا سپاہی بنا اور دین کا دائی بنا یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد